بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ان میں تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا مقصد ہوتا ہے جو مقاصد شریعت کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا حال ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک اس کا ایک قانونی پہلو ہوتا ہے، فقہ ہوتی ہے۔ تو گویا جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے تو اس کی بھی تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کے مقصد کا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ایک پہلو اس کی قانون کا ہے، فقہ کا ہے کہ ہمیں روزہ کتنے بجے رکھنا چاہیے، کیا قانونی حیثیت ہے، کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن حالات میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ایک اس کیفیت اور حالات کا ہے کہ ہم روزے کے اندر کیا حالات مطلوب ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہی ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ۔ تو یہ جو ایمانا و احتسابا ہے وہ کیفیت بتاتا ہے روزے کا، اور روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے، کب افطار کرنا چاہیے، افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اس کا قانونی اور فقہی پہلو ہے۔ اور روزہ سے تقوی مقصود ہے، اور یہ تقوی جو ہے اس لیے مقصود ہے کہ امت مسلمہ سے قرآنی مشن کا عظیم کام لینا ہے، تو قرآن کے ساتھ روزے کو جوڑ دیا گیا۔ تو یہ تینوں پہلو ہر جگہ واضح رہتے ہیں اور رہنے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انعام بھی حاصل ہوتا ہے اور ثواب و اجر بھی ملتی ہے۔ تو روزے کے اور رمضان کے سلسلے میں بھی بے شمار حدیثیں بھی آئی ہیں، اور قرآن کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے خدا سے قربت حاصل کرتا ہے، خدا کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت کا حصول ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور سے جو گفتگو ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو نیکیوں پر ابھارا جاتا ہے، تو اس میں یہ ان تمام جہتوں پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ عام طور سے گفتگو اس طرح ہوتی ہے کہ اور وہ حدیث کے اندر ثابت ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ پورے مہینے کو 3 اشرے میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک رحمت کا مہینہ ہے، ایک مغفرت کا اشرہ ہے، اور ایک جہنم سے نجات کا اشرہ ہے۔ اس میں نیکیاں اس طرح بڑھ جاتی ہیں۔ تو چنانچہ مسلمانوں کے اندر یہ پہلو جب ابھارا جاتا ہے تو یہ پہلو تو ابھر جاتا ہے، اور ایک جوش خروش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے مقاصد پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، کیا کیفیت مطلوب ہے، کن کیفیتوں کے ساتھ صرف وہ قانون کی پابندی مطلوب نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیفیت بھی مطلوب ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کس طرح حاصل ہو، یہ سب چاروں جہتوں پر گفتگو نہیں ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کی جو صحیح برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے گزشتہ دفعہ یہ بات کہی تھی کہ رمضان المبارک کے آتے ہی مسلم معاشرے کے اندر ایک نئی تبدیلی ایسی آ جاتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ فی الواقع اسلامی معاشرہ اور قرآنی معاشرہ ہو گیا۔ ساری دنیا کے مسلمان کا ایک پروگرام ہو جاتا ہے، روزہ اور رات تلاوت اور تراویح، تہجد، افطار سے۔ مسلمانوں کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیے، افطار کا وقت ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ فوراً ایک مسلمان کا دسترخوان کشادہ ہوا آپ کو بلا لے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں۔ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔
آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کار سے اترے اور کسی ٹائر کی دکان کے نزدیک ایک مسلمان جو ہے جو ہوا بھرتا ہے وہ بھی آپ کو بلا لے گا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں۔ تو کسی طرح کی تفریق و تقسیم تنظیموں اور جماعتوں گروہوں کا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مانا پوری امت ایک ہو جاتی ہے، اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، قرآن سننا، نماز کی طرف جانا، مسجد بھر جاتی ہے نمازیوں سے، لیکن جیسی ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا یا ختم ہونے کے قریب ہوا تو جیسے معلوم تھا یہ سارے اعمال مرجھانے لگتے ہیں۔ یہ دراصل اس میں ایک وجہ تو وہ ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ روزے کا تعلق ہے۔ اگر ایمان صحیح بنیادوں پر استوار ہوگا، ایمان صرف رسمی نہیں ہوگا، خاندانی نہیں ہوگا، بلائنڈ فیتھ نہیں ہوگا، عقیدہ بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا، خود قرآن نے اس بات کو سورہ الحجرات میں بتایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارا ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تم کو سر تسلیم خم کر دیا ہے، اسلام لایا، سرنڈر کیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ دل میں ایمان کا داخل ہونا، ایمان بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ اس کے بغیر اگر ایمان کی وہ چیز نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، تو روزہ بھی اپنے برکات کھو دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو کمی ہے اس میں تو ایک ہے ایمان، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، اور ایک دوسری چیز ہے مقاصد شریعت کی، روزے کا مقصد، روزے کی کیفیت، روزے کے قوانین کے اصول، اس کی مسائل تو بیان کیے جاتے ہیں، فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے مقاصد پر اس طرح روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اس مہینے میں کیوں رکھا گیا جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ جو قرآن سے اس کا رشتہ ہے یہ بہت واضح نہیں ہوتا ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واضح کرنا ہر مسلمانوں کے لیے، تو تقریر میں اور جو تذکیر ہوتی ہے اس مہینے میں، اس میں یہ رشتے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ان میں کیا رشتہ ہے؟ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور روزے کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقوی کی اہمیت ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے تو تخلیق کرنے کے بعد فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہم نے الہام کر دیا تقوی اور فجور دونوں کو۔ اب ایک بشر، ایک انسان تو فجور اور تقوی دونوں کا مرکب ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اب جب دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور رمضان کے روزے کو کی اس رحمت اور اس برکت کے پہلو کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہر انسان کے نفس میں جو فجور و تقوی ہے تو رمضان کے روزے کی وجہ سے اس کا فجور دب جاتا ہے، تقوی ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ تو جب کسی شخص کی نفس کے اندر فجور دب جائے یا تقوی ڈومینیٹ کر جائے تو وہ شخص قرآن سے ہدایت پانے کے بالکل لائق بن جاتا ہے۔ یہ دراصل اس کا مقصد ہے۔ اب وہ مقصد بہت کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان کا روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے، ہم جنت میں چلے گئے، ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں یہ ثواب حاصل ہو گیا، رمضان کے روزے کی یہ برکتیں، یہ تو ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ برکتیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ انسان کو اس لائق بنا دیتی ہیں کہ وہ قرآن کو جذب کر دے، اور قرآن کو جذب کرنے کی حیث سے جو ہدایت پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت
اور وہ درجات بلند ہوتے ہیں، پھر خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا جو یہ پہلو ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دوسرے پہلو سے بھی غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے سلسلے میں جہاں یہ بات کہی کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو وہاں یہ بات بھی کہی کہ تم روزہ جب تم رمضان کا مہینہ پاؤ، جس مہینے میں قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو یہ جو قرآن کے نزول سے اور روزے سے پھر جوڑا تو اس کے بھی مقصد پر روشنی ڈالی، لِتَكَبَّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر تم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، قرآن نازل کیا ہے، خدا کی کبریائی بیان کر سکو۔ یہ امت کا نصب العین بھی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، خدا کی کبریائی بیان کرنا، یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن بتایا گیا تو اس مشن کے لیے یہ اصطلاح بھی اختیار کی گئی، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے میں تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم جب پاؤ تو اس روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر قرآنی مشن کی تیاری، قرآنی مشن کے لائق تم اپنے کو بنا سکو۔ اور یہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر شکر گزاری ہے کہ آدمی قرآن کو جذب بھی کرے اور قرآن پر عمل بھی کرے، قرآن کو پیش بھی کرے۔ تو اب یہ دیکھیے رمضان المبارک کا روزہ اپنے اندر کتنا ڈائمنشن رکھتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھیے اور رمضان کے دنوں میں روزہ رکھیے، جو فرق حدیثوں میں آیا ہے اب فرق سمجھ میں آتا ہے کہ فی الواقع یہ گویا نیکیوں کا ایک خاص، جس طرح ہر چیزوں کا ایک موسم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک الگ وقت ہے۔ قرآن کے نزول نے روزے کو اور قرآن کے ساتھ رشتے نے روزے کو کیا سے کیا کر دیا۔ روزہ صبر ہے، اور قرآن کے مہینے میں روزہ رکھنے سے روزے کا ایک شکر کا پہلو بھی ابھر آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر۔ تو اب صبر اور شکر دونوں گویا جمع ہو گئے۔ عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں تو اس روزے کی خصوصیت صبر ہے، ایک آدمی کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اس کا جو ایک سلبی پہلو ہے۔ لیکن رمضان میں قرآنی مشن کی وجہ سے، قرآن کی ہدایت کی وجہ سے اور روزہ کے اندر یہ احساس کی وجہ سے کہ ہم نزول قرآن کا جشن منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کے لائق بنایا، ہدایت کو حاصل کرنے کی توفیق کے لیے روزہ دیا اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس پر جو شکر اللہ کا بجا لاتا ہے آدمی، تو گویا صبر اور شکر دونوں مل کر کے آپ سمجھتے ہیں دین کو تکمیل کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک کے روزے کی اور اس کی حیثیت اور اس کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا جائے، روزہ اور قرآن کو کس طرح قرآن نے ذکر بھی کیا اور حدیث میں من صام رمضانا من قام رمضانا۔ قیام کا مطلب بھی قرآن سننا ہے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے، جس کی شکل خصوصی نماز تہجد ہے یا تراویح امت میں جائز ہے۔ تو مقاصد شریعت، کیفیت اور قانون اور اس کی حکمت، یہ سب چیزیں اگر لوگوں کو معلوم ہو تب رمضان میں ایک آدمی کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو عظیم نعمت ہم کو روزے کی شکل میں دی ہے، قرآن کی شکل میں دی ہے اور روزے کی شکل میں دی ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے جو جنت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں بندے کے لیے، بندے کے اندر یہ اہلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ خدا سے قربت حاصل کرے اور جنت کے دروازوں کا، جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ شکریہ۔